کے لیے سلفی صاحب میری جان چھڑا دیں. قمیض کھولتا ہے مجھے یہاں دکھاتا ہے, یا انجیکشن لگنے سے اس کی وہ جگہ پکی ہوئی ہے. کافر کے لیے نہیں ہے اتنا سخت جتنا میں اس کے لیے سخت ہوں. یہ میرے لیے سخت ہے. یہ میری مسجد کو دیکھتا ہے تو تھوکتا ہے, میں اس کی طرف دیکھتا ہوں تو تھوکتا ہوں. دعویٰ کیا ہے؟ میں اللہ کو ماننے والا, میں رسول کو ماننے والا, میں قرآن کو ماننے والا, میں حدیث پر چلنے والا. تو دل اتنا سخت کہ کافر کے آگے بچھا جا رہا ہوں, لیکن اپنا جو مومن بھائی ہے کلمہ پڑھنے والا بیچارہ غلطی میں ہے, اس کو سمجھانا اگر تجھے اللہ نے دین دیا ہے. نفرت کیوں کرتا ہے اس سے؟ کیوں فتوے لگاتا ہے اس کو مشرک کے؟ کیوں کہتا ہے اس کو مشرک ہے؟ کیوں کہتا ہے اس کو بے دینہ؟ تو دین والے تو سمجھانا اس کو دین, کوئی طریقہ اڈاپٹ کرنا, اپنا اخلاق درست کر کہ لوگ تیری طرف آئیں, تو اس کو سمجھا سکے. ہر آدمی دکھی ہے بیچارہ, اس کو قریب کر اچھے انداز سے. اگر وہ چل کے تیرے پاس آ ہی گیا, تیرا اخلاق, تیری گفتگو, تیرا انداز ہی ایسا ہے کہ تو اس سے نفرت کرتا ہے, اس کے دل میں نفرت ڈال کے بھیج دیتا ہے, وہ تیری طرف منہ نہیں کرتا. یہ کیا ہے؟ اسلام ہے. اللہ اکبر. کافر کو باندھا ہوا ہے اس وقت, وہ کافر ہے مسجد کے ستون پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو نعوذ باللہ اتنی غصاخی کرتا ہے, جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دو, یا رسول اللہ اتنا خطرناک, چھوڑ دو اس کو. گالیاں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, نعوذ باللہ تھوکا, آپ نے چھوڑ دیا, واپس آ گیا. پہلے کہتا ہے تیرے جیسا چہرہ دیکھا ہی کبھی ایسا نہیں, کہ دیکھنے کو دل نہیں, آ کر کہتا ہے تیرے جیسا چہرہ ہی کبھی دیکھا نہیں. یہ ہے محبت, یہ اخلاق ہے. 2 ٹکے خرچ کر دیتے ہیں اگر اللہ کے اوپر, اللہ کے ایک گھر کے اوپر, تو مسجد کو خرید لیتے ہیں. مسجد کے ملازمین جو ہوتے ہیں ان کو ذاتی ملازم سمجھتے ہیں. جی خادم کی نہ عزت نہ مولوی کی عزت. آپ صاحب وقت آیا کرو ناسا بھی جانا ہوتا ہے, وہ انسان نہیں ہے بیچارے, انہوں آ گیا وضو دا ٹوٹ گیا, وضو کرن بہ گیا, 2 منٹ لیٹ ہو گیا, حافظ صاحب دی شامت آ گئی, کیونکہ ملک صاحب نے جانا کتنے جانا ولیمے تے اتنے, کیونکہ کنجریاں اور انتظار کر دیا پہ. اللہ اکبر. ہے نہیں ایسا؟ یہ ہے پیمانے جس کی وجہ سے آج ہمارا معاملہ بگڑ گیا. یہ کوئی نہیں سمجھائے گا, وہ تمہیں میٹھی میٹھی گولیاں سنائے گا, ٹافیاں کھوائے گا, پھر کہے گا میں بڑا پہنچا آیا, باقی سارے کافر, میں مسلمان. نعوذ باللہ. اللہ اکبر کبیرہ. پتہ نہیں اللہ کس کو پسند کر لے, کیا اس کی ادا پسند کر لے. اگر کسی کو برائی کرتے دیکھے ہو تو یہ کیا کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ فضلانی. نہ کہ تکبر کرو, شکر ہے یار اسی تے نہ روئن پیندے, شکر ہے یار اسی تے نہ شراب پیندے. شکر کرتے ہو, دعا مانگو اس کے لیے. وہ اس علت میں مبتلا ہے, جا کے اس کے بچوں کا حال دیکھ, اس کی بیوی کا حال دیکھ, اس کی ماں کا باپ کا حال دیکھ, جو اپنے جوان بیٹے کو نشے میں لت پت دیکھتا ہے, اس پر کیا بیتتی ہے. تو دعا تو کر دے یار, الٹا تو مذاق اڑاتا ہے, اوے راکٹ, او فیمی, آوازیں کستا ہے اس پر. تو پھر چند دن کے بعد وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. آج تو کوئی میرا خیال ہے 15-20 سال پہلے دی گل ہے, پرانے سلفیوز اس طرح بیٹھے ہوئے ہم, بڑی عبرتناک بات مجھے یاد آئی ہے. ایک ڈاکٹر کی باری آئی, آپ اس کو جانتے ہیں, نام نہ لینا. آ کر میرے پاس بیٹھا, سر صاحب میں یہ ہاسپٹل کا نیورو سرجن ہوں, یہ میرا نام ہے, میرا سارا خاندان ڈاکٹر ہے, دنیا میں جہاں بھی ہم لوگ ہیں وہ سب ڈاکٹر ہیں. کہتا ہے اللہ کے لیے سلفی صاحب میری جان چھڑا دیں. قمیض کھولتا ہے مجھے یہاں دکھاتا ہے, یا انجیکشن لگنے سے اس کی وہ جگہ پکی ہوئی ہے. کہنے لگا سلفی صاحب اب تو 9, 10, 11 تک پہنچ گیا ہوں, اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. اتنی پیار کرنے والی, اتنی فرما بردار, حیا والی بیوی, وہ اس علت کی وجہ سے مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے. اب دوبارہ میری شادی ہوئی ہے, یہ علت مجھ سے نہیں چھوٹتی. سلفی صاحب اللہ کے لیے میری جان چھڑا دے. نام لے کر پبلک کے اندر کہتا ہے میں فلاں جگہ کا نیرو سا ڈاکٹر ہوں, اور ہاسپٹل ہمارے پاس ہی ہے.
ادھر تھا، ٹھیک ہے، اس کو ذرا فیل نہیں ہوا کہ میں اتنا بڑا، اذیت اس کی دیکھو۔ میں نے بولا کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگے مجھے نا 12-13 سال، نہ 13-14 سال ہو گئے ہیں میں اس میں مبتلا ہوں۔ کیسے ابتدا ہوئی تھی؟ یہ سبق علی بات بتانے لگا ہوں، سبق علی، مت اپنی اچھائیوں پر تکبر کیا کرو، کسی وقت بھی کایا پلٹ جائے گی، سب کچھ الٹ ہو جائے گا، یاد رکھنا، مت اپنے آپ کو بڑا سمجھ، میرا رب جب چاہے تیری نسل کو برباد کر دے، اس کی مخلوق سے نفرت نہ کر، بیمار سے نفرت نہ کر، بیماری سے نفرت کر، نہ بیمار سے نفرت کر۔ کہتا ہے جی کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، میرے ملازم نے آ کر مجھ کو جگایا، جی کوئی پیشنٹ آیا ہے تو اس کو آپ چیک کریں۔ کسے میں نے اس کو بولا کہ اس کو بلاؤ، کہتا جب میں گیا تو وہ نا چیخ رہا ہے، اس نے ایک نشے کا انجیکشن پکڑا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب میں مر جاؤں گا، مجھے انجیکشن لا دیں، ڈاکٹر صاحب میں مر جاؤں گا، مجھے یہ انجیکشن لگا دیں۔ کہتا مجھے اتنا غصہ چڑھا کہ یار نشئی بورے کو آندھی پی، نشئی آدمی، ملازم نے برا بھلا کیا، اس نے ٹیکا سٹیا پڑے، اس نے ٹھڈا مار کے باہر کر دیا، دفعہ اس نے نیند ہی خراب کی تھی۔ ڈاکٹر نے سمجھا شاید کوئی دیہڑی لگنا سے آگے 2-4 ہزار کا کوئی مریض ہی آ گیا، چلو ستے پہ کوئی دیہڑی لگ جائے گی، ہاں جی۔ اچھا، کہتا ہے اس کے بعد پھر میں سو گیا، صبح اٹھا حسب معمول میں نے بیوی کے ساتھ ناشتہ کیا، ڈیوٹی پہ آ گیا، اپنے بیٹھا ہوں کمرے میں آ کے، اچانک میرا دل کرتا ہے کہ یہ کیا تھا انجیکشن، پلا لگا کے تو دیکھ کہتا میں کیوں لگاؤں، اب میں لڑائی کر رہا ہوں اپنے آپ سے، چٹ میں نے پکڑ لی، چپراسی کو میں نے بلایا، اس کو میں نے بولا ایک سرنج اور ایک یہ لے کر آؤ انجیکشن، لڑ رہا ہوں کہ تم کیوں لگاؤ گے، اللہ کے اندر تیرا تے باپا بھی لائے گا، تو کھلائیں گا۔ کہتا ہے اس دن، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، 13 سے 9 سے 8 سے 9 اس طرح اس نے کوئی لفظ بولے کہ 10 تک 11 تک میں پہنچ گیا ہوں، اب میں لگاتا ہوں، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، رونا چیخنا شروع ہو گیا، اللہ کے لیے میری جان چھڑا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو کوئی سوالی تمہارے پاس آئے نا، اس کو اچھے انداز سے فارغ کر دو، نہیں دے سکتے نا کہ وہ ہمارے بڑے سکھاتے تھے نا، یار معاف کرو، اللہ تیرا بھلا کرے، ہے نا۔ پھر جب کسی کو بیماری میں دیکھو اس کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو مصیبت میں دیکھو اس کا مذاق نہ اڑاؤ، وہ تم پر لٹا دی جائے گی، لوٹتی ہے، سچی مچی لوٹتی ہے۔ میرے استاد اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کا نواسہ کراچی میں پڑھتا تھا، کراچی جامعہ ابو بکر میں، میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا کہ صرف صاحب میں نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے بولا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اچھا، کہتا بس میں الحمد سے آگے پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اتفاق کی بات، شام کا وقت تھا، رات کو میں دیکھا کرتا مغرب کے بعد، عشاء کا ٹائم ہوا تو نیچے مسجد میں آ کر اللہ نے مجھے دکھانا تھا، وہ میرے ساتھ کھڑا ہو گیا، ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، اچھا اللہ اکبر کیا، اب وہ قرات ہو رہی ہے تو لیکن یہ الحمد 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 پوری نماز میں اس نے رکوع سجدے میں اس سے آگے وہ نہیں چلا۔ میں نا نماز میں سوچ رہا ہوں کہ یار میں نے تو بڑا لائٹ لیا اس بیچارے کو، میں نے بولا ویسے کوئی زبان اٹک دی ہوگی۔ سلام پھیرنے کے بعد نا میں نے اس کو بٹھا لیا، میں نے پوچھا بیٹا یہ کیا کب سے ہے تمہیں؟ کہتا ہے میں ادھر پڑھتا تھا جامعہ ابو بکر میں، ایک لڑکا تھا باہر کے ملک کا، کہتا وہ نا میرے ساتھ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، وہ نہیں پڑھ سکتا تھا، اس کو یہ تکلیف تھی، کہتا پوری نماز میں غصے میں نے بولا میں سلام پھیرا نا تو میرا بےزتی کرنا، میری ساری نماز خراب کی تھی اس نے۔ کہتا ہے میں نے جیسے ہی سلام پھیری نا اونچی میں نے اس کی بےزتی کر دی، سارے نمازی بھی ادھر متوجہ ہو گئے،
میں نے بولا بیمار ہے تو اندر جا کر پڑھنا، سارے دن نماز کیوں خراب کرنا؟ کہتا ہے اس کے بعد مجھے یہ ہوگی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ ڈرو یار اللہ سے، یہ نبی کی باتیں ہیں، تمہیں تو نبی تک جانے ہی نہیں دیا جا رہا، تمہیں تو اللہ تک جانے ہی نہیں دیا جا رہا۔ پہلے ٹیڑھی سے جا تو ٹیڑھی والا گو اللہ نے سمائے گا، پہلے ادھر جا پھر ادھر جا، جب وہ تو تیری رگے جات کے قریب ہے کہ نہیں؟ نبی کی تو شریعت لائی ہوئی ہے، ایسے اس کی راتیں بھی روشن ہیں۔